مولانا عبدالوہاب صاحب کون تھے اور ان کی کیا خدمات تھی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل شیرازی سالمن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ مولانا عبدالوہاب صاحب پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے۔ 1922 کو ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ آپ کا آبائی گاؤں گھمتلا راؤ، تحصیل تھانہ سر، ضلع کرنال، امبالہ ڈویژن ہے۔ آپ کا تعلق راجپوت خاندان سے ہے۔ تقسیم ہند سے قبل انہوں نے بطور تحصیلدار فرائض سر انجام دیے۔ ہجرت کے بعد آپ پاکستان میں ضلع وہاڑی کی تحصیل بھورے والا کے چک نمبر EB 331 ٹوپیاں والا میں آباد ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم امبالہ کے سکولوں میں حاصل کی۔ گریجویشن اسلامیہ کالج لاہور سے کی، جہاں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی بھی آپ کے استاد رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ تحصیلدار بھرتی ہو گئے۔ وہ 1944 کے آغاز میں تبلیغی مرکز ہستی حضرت نظام الدین انڈیا میں مؤسس تبلیغ حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی علیہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہی کے ہوئے رہے۔ اصلاحی تعلق مولانا عبدالقادر رائے پوری علیہ رحمہ اللہ سے تھا اور ان سے خاندانی تعلق بھی تھا۔ آپ پاکستان میں حاجی محمد شفیع قریشی صاحب، حاجی محمد بشیر صاحب اور مولانا ظاہر شاہ صاحب کے بعد چوتھے نمبر پر تبلیغی جماعت کے امیر بنائے گئے۔ تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مولانا محمد انعام الحسن کاندھولی کی وفات پر تبلیغی جماعت سے شورائے نظام نافذ ہونے کے بعد سے عبدالوہاب صاحب عالمی تبلیغی مرکز رائے کے شورا کے امیر اور مرکزی شورا تبلیغی مرکز بستی حضرت نظام الدین دہلی کے رکن ہیں۔ 1944 سے لے کر 2018 تک 75 سال تحریک تبلیغ میں سرگرمی سے گزارنے کے بعد راؤ محمد عبدالوہاب صاحب نے آج 18 نومبر 2018 کو رائے میں 96 سال کی عمر میں دائے اجل کو لبیک کہا۔ کسی مذہبی تحریک کے ساتھ کامل یکسوئی سے پورے 75 سال گزار دینے کی کوئی اور مثال ہمارے زمانے میں نہیں ملتی۔ اکتوبر 2013 کو تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کے درمیان میں امن مذاکرات کے لیے محمد عبدالوہاب کا نام بطور سربراہ لویا جرگہ تجویز کیا گیا تھا۔ فروری 2014 میں طالبان نے محمد عبدالوہاب، سمیع الحق، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام تجویز کیا تھا کہ وہ پاکستان اور طالبان کے درمیان میں امن مذاکرات میں بطور سہولت کا کردار ادا کریں۔ وہ 18 نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے اور ان کو رائے میں ہی ہزاروں اشک بار آنکھوں کے سامنے سپرد خاک کر دیا گیا۔ تبلیغی مرکز رائے اسلامیہ کے مطابق مولانا عبدالوہاب نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔